اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف کیئر ہومیوپیتھک فیملی کلینک سے ڈاکٹر جاوید اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جسم پر مختلف بیماریوں کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے، اور روح ایک غیر مرئی چیز ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ جسم وجود جو ہے بظاہر نظر آتا ہے، لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی، غیر مرئی چیز ہے۔ ہومیوپیتھک اس غیر مرئی چیز کو قوت حیات کا نام دیتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی جب ہم برے کام کرتے ہیں، منفی سوچیں رکھتے ہیں، ہمارے اندر غصہ، بغض، حسد، ضد، عناد اور دوسروں کے لیے بری سوچ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے رب سے تعلق توڑ لیتے ہیں، دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور روح کے بیمار ہونے کے نتیجے میں ہمارے جسم پر بھی مختلف قسم کے اثرات اور علامات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، جس کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہی فلسفہ ہومیوپیتھی کا ہے کہ انسان کی روح کو اس نے قوت حیات کا نام دیا، اور کہا کہ جب ہم منفی سوچوں میں گر جاتے ہیں تو ہماری قوت حیات کمزور پڑ جاتی ہے، اور قوت حیات کی کمزور پڑنے کے نتیجے میں انسان بیمار ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو غور کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، کہاں پر غلطی ہے۔ اگر ہم ان منفی سوچوں کو، جن کے نتیجے میں یہ بیماری، یہ علامات سامنے آئی ہیں، ان کو اپنے سے دور کر دیں تو یقیناً ہماری قوت حیات کو، ہماری روح کو تقویت ملے گی، اور جب روح اور قوت حیات مضبوط ہوگی تو کسی طرح کی بیماری بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اسی کو امیونٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ امیونٹی جب کمزور ہوتی ہے تو ہم بیماریوں میں گر جاتے ہیں، ہر بیماری ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات ایسی زبردست تعلیمات ہیں، اور اسلام ایک ایسا زبردست دین ہے کہ جس پر اگر ہم اپنے جسم و جان کو ڈھال لیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کو دین کے مطابق کر لیں، اسلام کے مطابق کر لیں، تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ برائیوں سے جب بچیں گے، ہماری روح مضبوط ہوگی، ہماری قوت حیات مضبوط ہوگی، ہماری امیونٹی رائز کرے گی، ہماری امیونٹی بڑھے گی، اور ہم کبھی بھی بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ آؤ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر در بدر نہیں بھٹکیں گے، اور نماز کو یقیناً اپنے اوپر لازم کریں گے،
کہ فرض ہے ہم پہ، اس کو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ضد، اناد، بغض، غصہ اس کو اپنے سے دور رکھیں گے، یقیناً جب ہم رب کے حضور سر کو سجدے میں رکھیں گے تو وہ ہماری روح کو بھی تقویت دے گا، ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ بنا دے گا۔ یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔